بات کریں تو پاکستان میں جو بینکس ہیں، جو فائنینشیل سیکٹر کی کمپنیز ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیٹا سیکیورٹی کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے؟ ڈیٹا جو سیکیور کیا جاتا ہے، کیا ہم ڈیٹا پاکستان میں ہی سیکیور کرتے ہیں یا پھر کسی اور ملک میں جو ہے وہ شام کو جب ٹرانزیکشنس وغیرہ ہو جاتی ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بینک جو ہے وہ ڈیٹا سیکیورٹی کے حوالے سے کسی تھرڈ کنٹری کو کانٹیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں خلیل صاحب، جہاں تک انفارمیشن سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو انفارمیشن سیکیورٹی میں بینکس کی جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کو تو ہم تھوڑا سا بعد میں دیکھتے ہیں. پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے، کیا ہمارے پاس بینکس کی جو بیسک نیڈ ہے انفارمیشن سیکیورٹی کے حوالے سے اس کی مین پاور موجود ہے، اس کی ویسینٹی ڈیولپمنٹ کے لوگ موجود ہیں، کیا ہم یہاں پہ ڈیٹا سیکیور کر سکتے ہیں؟ یس، آپ کے کوشچن کے حوالے سے میں یہ جواب دوں گا کہ یہاں پہ پاکستان میں زیادہ تر بینکس جو ہیں وہ ان میں میکسیمم بینکس جو ہیں وہ فورن ایکوائرڈ بینک ہیں، یعنی کہ جن کے مالک یا آنرز جو ہیں وہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ جو ڈیٹا ہے وہ یا تو ان کی ویسینٹی میں جا کے سیو ہو یا پھر ایک ایسی جگہ پہ سیو ہو جہاں پہ ڈیزاسٹرز کے پرابلم کم ہو، جہاں پہ کنٹیجنسی پلانس بہت اچھے ہوئے ہوں. ڈیٹا جو سیونگ ہوتی ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہوگی نا، ظاہر ہے. جی، مختلف بینکس جو ہیں وہ مختلف پالیسیز رکھتے ہیں. کچھ بینکس جو ہیں وہ ٹوائس ان اے ڈے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بینکس جو ہیں ونس ان اے ڈے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نے جو ہے وہ مڈ نائٹ کے ٹائمنگز رکھے ہوتے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آج کے دن جب ٹرانزیکشنز ختم ہو جائیں گی، بینکنگ ٹائم اوور ہو جائے گا، تو اس کے بعد وہ جو وہی بینکس جو فارن بینکس ہیں وہ اپنا ڈیٹا جو سیکیور کریں گے اس کی سیکیورٹی کس پاکستان کی ویسنٹی میں ہوگی یا پاکستان سے باہر ہوگی؟ دیکھیں میکسیمم بینکس جو ہیں وہ اس وقت جو ڈیٹا کی جو ٹرانزیکشنز کر رہے ہوتے ہیں جس میں فائنینشیل سروسز انوالو ہوتی ہیں وہ نارملی ان کے سرور سے ڈائریکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. پاکستان میں جو ہیں وہ روٹس موجود ہوتے ہیں بٹ جو ایکچوئل ڈیسٹینیشن یا سورس ہوتا ہے وہ پاکستان سے باہر ہوتا ہے. سروس کہاں ہے؟ ہاں، زیادہ تر پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، جس میں دبئی ہے، جس میں یو کے کی کچھ ویسینٹیز موجود ہیں اور یو ایس اے کی ویسینٹیز موجود ہیں. اچھا عزیز صاحب، پاکستان کے خاص طور پر اگر کراچی چیمبر کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی چیمبر کس حد تک پازیٹیو رول ادا کر سکتا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایکسپورٹ کے حوالے سے؟ لاسٹ فسکل کی فگرز ہمارے پاس ہیں کہ 1.4 بلین امریکن ڈالرز تک کی آئی ٹی کی ایکسپورٹس پاکستان نے کی تھی. اس کو مزید کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ اور پاکستان کی اگر کے سی سی آئی کی بات کریں تو کے سی سی آئی کی کولیبریشن کسی انڈین چیمبر سے کیسے ہوگی اور اس سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بوسٹ کیسے ملے گا؟ دیکھیں فرسٹ آف آل تو میں تھوڑی بات آپ کی کلیریفائی کر دوں کہ لاسٹ 1.4 نہیں 2.8 بلین ڈالر. اچھا ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی یہ کیا کہتے ہیں کراچی چیمبر آف کامرس نے پچھلے 2 سال کے اندر بہت سے ایسے پروجیکٹس کیے ہیں جن میں آئی ٹی ریلیٹڈ کمپنیز کو بہت بوم اپ دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے نیشنل آئی سی ٹی آر این ڈی فنڈ جو ہے اسلام آباد، اس سے بھی ہم نے کہتے ہیں بہت سے ایسے پروجیکٹس کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں آئی ٹی کے اوپر. آئی ٹی کی جو مین اپلیکیشنز ہیں اگر ان کو ہم رن اپ کریں کسی بھی انڈسٹری کے اندر، جیسے لائک ٹیکسٹائل ہے یا کیمیکلز ہے یا لیدر کی انڈسٹری ہے، اگر ان میں آئی ٹی کی ایسی اپلیکیشنز بنائی جائیں، ایسی اپلیکیشن دی جائے ان کو تاکہ ان کا جو کام ہے وہ کہتے ہیں گرو فاسٹ کرے. کیونکہ آئی ٹی کا جو مین جو کام یہی ہے کہ اپنے کام کو اور فاسٹ کرے، ایفیشنسی فاسٹ لے کے. تو اسی لیے کہتے ہیں ہم نے نیشنل آئی سی ٹی آر این ڈی فنڈ سے کہتے ہیں 2-3 پروجیکٹس پہ کام ہمارا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارا ورلڈ بینک کے اور ای یو کے ساتھ 2-3 پروجیکٹ ہیں جن پہ ہمارا کام ہو رہا ہے. اور کراچی چیمبر آف کامرس کے جو ممبرس ہیں، ہمارے پاس تقریباً 17,000 ممبرس ہیں جو ٹریڈرس ہیں ڈفرینٹ ٹریڈ کے اندر. تو اس میں ہمارے پاس جو ہے نا کہتے ہیں جتنا بھی ڈیٹا کمپلیٹ ہے اور ہمارے پاس جو بھی انکوائری دنیا سے کہیں بھی آتی ہے وہ ہم اپنے ممبرس کو آگے فارورڈ کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کو، کیونکہ مین چیز ہے انکوائری، جو انکوائری آتی ہے اس پہ ہی کہتے ہیں آپ کو میل بھجواتے ہیں، ای میل کا ٹرانزیکشن ہوتی ہے، تو اس کے بعد جا کے کہتے ہیں اس پہ کام ہوتا ہے. تو ہمارا جو چیمبر اس وقت جو مین کام کر رہا ہے وہ 2-3 اچھے پروجیکٹس ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے. اور سیکنڈلی ہمارا جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے وہ ہے ڈیجیٹل لائبریری کا. تو ایک پروجیکٹ ہمارا چل رہا ہے جو ہم نے ابھی کہتے ہیں اس سے آئی کیپ سے جو ہے نا کہتے ہیں وہ کیا ہوا ہے اس کو. اور دوسرا جو ہے نا کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ بزنس ڈائریکٹری ایک بنا رہے ہیں جس میں ہمارے جو چیمبر کے ممبرس ہیں ان کی ٹریڈ کی کیٹیگری کے حساب سے جتنی انفارمیشن ہے وہ ساری انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا کہتے ہیں ہم نے ابھی منسٹری آف آئی ٹی گورنمنٹ آف سندھ سے ایک ایس ایم ایز کی جو کہتے ہیں ای لرننگ پروگرام ہوتا ہے اس کے اوپر ہم نے کام شروع کیا. اچھا، ایکسپورٹ کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا کہ
जो मीडिया में रिपोर्ट हुई है 1.4 बिलियन अमेरिकन डॉलर की आईटी की एक्सपोर्ट, आप कह रहे हैं 2.8 बिलियन अमेरिकन डॉलर, तो वो जो 2.8 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की एक्सपोर्ट आप कह रहे हैं आईटी की, उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर का था या कोई और कंपोनेंट था इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? नहीं देखिए ना, इसमें तो यही होता है, क्या कहते हैं, या तो सॉफ्टवेयर है या इसके अंदर क्या कहते हैं जो दूसरे रिगार्डिंग कम्युनिकेशन, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि पहले हम आईटी कहते थे, अब उन्होंने जो कहते हैं जो उन्होंने जो एक आईसीटी कम्युनिकेशन को भी आईसीटी में जो निज़ाम कर दिया है। हम कम्युनिकेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं पाकिस्तानी के लिए, जिसमें सबसे बड़ा जो मुल्क है वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में पाकिस्तानी जो कंपनीज़ हैं कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की जो कंपनीज़ हैं वो अभी वहाँ काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जिसमें कराची की 2000 हमारे जो मेंबर्स हैं KCCI के कंपनीज़ वो भी वहाँ काम कर रही हैं। राइट।